قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کی ناظرین، پروگرام نور قرآن میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ آئیے آج بھی ہم قرآن پاک کی کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت بھی، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تفسیر۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، یعنی میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو مکان بطور خاص نماز ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کا مالک اللہ پاک ہی ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، جب تم ان مسجدوں میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس آیت کو لے کر بعض جاہل لوگ یا رسول اللہ پکارنے کو حرام قرار دیتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو مسجد میں عین حالت نماز میں پکارا جاتا ہے، جب السلام علیکہ ایہا النبی کہا جاتا ہے۔ آیت میں پکارنے سے مراد معبود بنا کر پکارنا ہے، نہ کہ کسی بھی طرح کسی کو بھی پکارنا منع ہو جائے۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، وقف اور احترام کے احکام میں تمام مسجدیں برابر ہیں، اگرچہ بعض مساجد میں نماز ادا کرنے پر ملنے والے اجر و ثواب میں فرق ہے۔ دوسری بات، مسجد خاص اللہ تبارک و تعالی کی ہے اور اس کے علاوہ کسی کی ملک نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ تیسری بات، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کو پوجنا ہر جگہ جرم ہے، لیکن مسجد میں زیادہ جرم ہے کہ اس میں مسجد کی بے ادبی ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ہجوم کر دیتے۔ تفسیر۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کھڑا ہوا، یعنی میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر فجر کے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو قریب تھا کہ وہ جن قرآن سننے کے لیے رش کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائیں، کیونکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، تلاوت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے قیام، رکوع اور سجود میں آپ کی اقتداء انتہائی عجیب اور پسندیدہ معلوم ہوئی۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا اور نہ ہی ایسا بے مثل کلام سنا تھا۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تم فرماؤ، میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ، میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں
اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ تفسیر: قل انما ادعو ربی، تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ دشمنان اسلام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بے شک آپ بہت بڑا حکم لے کر آئے ہیں، آپ اس سے رجوع کر لیں تاکہ ہم آپ کو بچا لیں، یعنی اس سے اگر آپ رجوع کر لیں تو ہم آپ کو بچا لیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ میں تو اپنے رب عز و جل ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا، اور یہ کوئی ایسا نیا اور ناپسندیدہ کام نہیں ہے جس کی وجہ سے تم تعجب کر رہے ہو۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں، تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔ ترجمہ کنز العرفان: تم فرماؤ بے شک میں تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، تم فرماؤ یقیناً ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔ تفسیر: قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ عرب کے ان منکرین سے فرما دیں جو آپ کی نصیحت آپ کی طرف پھیر رہے ہیں کہ میں تمہارے کسی دینی اور دنیاوی نفع نقصان کا مالک نہیں، کیونکہ ان چیزوں کا حقیقی مالک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ بالفرض اگر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کروں اور اس کے سوا کسی کو شریک ٹھہراؤں تو ہرگز مجھے مخلوق میں سے کوئی اللہ پاک کے قہر اور اس کے عذاب سے نہ بچا سکے گا، اور نہ ہی کوئی مددگار میری مدد کرے گا، اور میں سختیوں کے وقت ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔ حضرت نوح اور صالح علیہم السلام نے بھی اپنی قوموں سے اسی طرح فرمایا تھا۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کا مطالبہ کیا تو انہیں حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا: یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ۔ ترجمہ: اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کو صحیح انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے: جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخلاص کے متعلق نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: میں موت اور اپنے مٹ جانے کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان آتا جاتا تھا۔ ایک رات قبرستان میں مجھے نیند نے گھیر لیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک قبر پھٹی اور آواز آئی: یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کے پچھلی شرمگاہ سے نکالو۔ تو مردہ گھبرا کر کہنے لگا: یا رب، کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں بیت اللہ کا حج نہیں کیا کرتا تھا؟ اس طرح ایک ایک کر کے وہ اپنی نیکیاں گنوانے لگا تو پھر آواز گونج اٹھی: بے شک تو لوگوں کے سامنے تو یہ اعمال کرتا تھا، مگر جب تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے لڑائی کا اعلان کرتا
اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آمین۔ FGN کے ناظرین، لرز اٹھیے، گھبرا کر توبہ کر لیجئے۔ یہاں وہ نیک نمازی اور بظاہر سنتوں کے عادی اسلامی بھائی بھی عبرت حاصل کرے جو سب کے سامنے محض دکھاوے کے لیے فرض تو فرض، نفل بھی ادا کرتے ہیں، مگر تنہائی میں عمل سے غفلت برتتے ہیں۔ نیک نظر آنے کے لیے عوام میں تو خوب حسن اخلاق کے پیکر بنتے، ہر ایک کو احترام سے جھک جھک کر سلام کرتے اور جی جناب سے مخاطب ہوتے ہیں، مگر گھر میں شیر ببر کی طرح دہاڑتے، خوب تو تکار اور دل آزار گفتگو کرتے، بلکہ مار دھاڑ تک سے بھی نہیں چوکتے ہیں۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ شرح کلام رضا۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ایک گناہ کرنے والے، تو نے لوگوں سے تو اپنے گناہ چھپا لیے، مگر یہ بھول گیا کہ جس پروردگار عز و جل کی نافرمانیاں کی ہیں وہ تیرے ان کارناموں سے واقف ہے۔ اب محشر میں تیرا کیا ہوگا۔ دکھاوے کے اعمال سے توبہ کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1012 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، صفحہ نمبر 866 سے 867 پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ گناہ پر نادم ہونے والا اللہ پاک کی طرف سے رحمت کا انتظار کرتا ہے، اور گناہ پر اترانے یعنی نادم نہ ہونے والا ناراضی کا انتظار کرتا ہے۔ اور اے اللہ عز و جل کے بندو، یاد رکھو ان قریب ہر اچھا یا برا عمل کرنے والا اپنے عمل کی بنا پر آگے بڑھے گا، اور دنیا سے جانے سے پہلے اپنے اچھے اور برے عمل کا بدلہ دیکھے گا۔ اور اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، اور دن اور رات دو سواریاں ہیں، لہٰذا ان کے ذریعے آخرت کی طرف اچھا سفر اختیار کرو، اور توبہ میں تاخیر کرنے سے بچو، کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے، اور تم میں سے کوئی اللہ پاک کے حلم یعنی نرمی سے ہرگز دھوکے میں نہ رہے۔ بے شک آگ تم میں سے ہر ایک کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الندم توبہ، یعنی گناہ پر نادم ہونا ہی یہ توبہ ہے۔ یعنی شرمندگی اور ندامت توبہ کا بہت بڑا رکن ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ ندامت میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نافرمانی اس کی قباحت یعنی برا ہونے اور آخرت کے خوف کی وجہ سے ہو، محض دنیاوی بے عزتی یا گناہ میں مال ضائع ہونے کی وجہ سے نہ ہو۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، اللہ عز و جل کسی بندے کے گناہ پر نادم یعنی شرمندہ ہونے کو ملاحظہ فرما کر اس کے توبہ کرنے سے پہلے ہی اسے معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی توبہ میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے اللہ پاک ہمارے سینوں کو، ہمارے دل کو ہمیں خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے،
علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، مہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی روشنی